اجنبیت اور غربت کی شکل میں تھے، ان پر پتھر برسائے گئے، عرصۂ حیات کم کر دیا گیا، ان کے جسموں کو نہوان کر دیا گیا، انہیں وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، لیکن یہ ایسا نسخہ کیمیا تھا، یہ قرآن ایسا نور تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا نور تھا، اسے بلندی ہی ہونا تھا۔ الاسلام یعلو ولا یعلا، نور خدا ہے کفر کی حرکت خندسن، بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، چنانچہ یہ ترقی کرتا رہا، اپنی روشنی پھیلاتا رہا اور عالم میں امن و امان پھیلاتا رہا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی محنتوں کے نتیجے میں غربت و اجنبیت کا دور ختم ہوا، فتوحات کا دور آیا، ترقی کا دور آیا، امن و امان کا دور آیا۔ وہ دور بھی آیا کہ خلیفہ ہارون رشید کے دور میں ایک بادل کے ٹکڑے کو دیکھ کر کے انہوں نے کہا تھا، اس بادل کے ٹکڑے کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، امطری ایتھا السحابۃ حیث شئتی فسیأتی خراجک الیہ، اے بادل تیری جہاں مرضی جا کر کے برس لے، تیری بارش کے نتیجے میں جو پیداوار ہوگی، جو غلہ ہوگا، میری سلطنت اتنی وسیع ہے کہ اس کا خراج اور ٹیکس میرے ہی خزانے میں لوٹ کر کے آئے گا۔ ملکنا ہذہ الدنیا قرونا، ملکنا ہذہ الدنیا قرونا، فاخضعها جلود خالدون، وسطرها صحائف من ضیاء، فما نسی الزمان ولا نسینا۔ یہ ہماری ایک سنہری تاریخ ہے جسے زمانہ نہ بھولا ہے نہ ہم بھولے ہیں، لیکن پھر وہ دور آیا، ہمارے اندر وہم پیدا ہو گیا، کمزوری آ گئی، بزدلی آ گئی، عقائد ہمارے خراب ہو گئے، ہم قرآن سے دور ہو گئے، سنتوں سے ہم نے اپنا رشتہ توڑ لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذلت و پستی کے غار میں ڈال دیا۔ اگر ہم پھر سے عروج چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، دنیا میں امن و امان چاہتے ہیں، دونوں جہاں کی سرخروئی چاہتے ہیں، تو یہی نسخہ ہے۔ اس پیغام کے لیے، اس میسج کو عام کرنے کے لیے، دنیا تک پہنچانے کے لیے اکابرین یہاں جمع ہیں، اور یہ پروگرام ہے صحیح بخاری کا اختتام ہوگا اور تکمیل قرآن مجید۔ یہ وہ نسخہ کیمیا ہے جو مصر خام کو کنن بناتا ہے، جو ہمیں ترقی اور کام عروج پر پہنچاتا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے طالب قرآن ہو کر۔ اگر خاری سے نجات چاہتے ہیں تو پھر سے اسے پکڑنا پڑے گا۔ آئیے اب میں یہ چاہتا ہوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من اراد ان یقرأ القرآن غضا فلیقرأ علی ابن ام عبد، جو قرآن کو تر و تازہ پڑھنا چاہتا ہے تو ابن ام عبد یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لازم پکڑ لے۔ یہ تو خیر صحابی کی بات ہے اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا مقام ہے۔ ہمارے علاقے میں فیض آباد میں ڈانڈا اکبرپور، یہ سعادت جسے حاصل ہے وہ کوئی اور نہیں، جناب قاری مسعود عالم صاحب کو یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ بالکل تر و تازہ پڑھتے ہیں، اور جو ان کا نرالا انداز ہے علاقے میں شاید کوئی اس طرح پڑھتا ہو۔ آئیے اس تر و تازہ انداز میں، خوبصورت انداز میں اس تلاوت کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جناب قاری مسعود صاحب، میں ملتمس ہوں تشریف لائیں اور چند آیات کی تلاوت فرمائیں۔